صرف وہی بولنے جڑے مصطفیٰ دے غلام بیٹھے
پڑھ لو سلام کہ سونا ایڈا سونا چاند کھڑانا ہے اینا پہ پڑھ سکتے ہو کہ بھی نہیں یاد ویکھو بنا یار کینا سونا ہے سونا ہے سونا ایڈا سونا چاند جیڑا جیڑا سمجھتا ہے چند میرے مصطفیٰ کا کھڑانا ہے جیڑا جیڑا سمجھتا ہے میرے مصطفیٰ کا صدقہ ساری کائنات کو حسن ملے
کون سونے رب تو میرے نبی دے غلاموں میرا آئی سب جنہوں میرے مصطفیٰ کریم عرشہ کی سیر واسطے گئے ساریاں پورا مصطفیٰ دے سامنے آ گئی جنہوں سجنتا کی سیر واسطے میرے تو تیرے مصطفیٰ گئے ساریاں پورا مصطفیٰ دے سامنے سونیاں سنوں میں کچھ عطا عطا کرونا ساری کائنات نو عطا کر دیو ساڑھے سامنے آئے ساڑھے نصیب جا کے سانوں میں کچھ عطا کرونا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مراد حضور میں کہتے ہیں جانی ہوئے تینوں تو بکر دیتا دنیا دیے جاتا نو میرے بروگ دیتا دنیا دیے جاتا نو تو حریرہ دیتا ساریاں ہوئے کے کر کے آدیاں گئیاں نے ادھر ہورا دی سردار آ گئی آگے میں لگی وہ بہاد دینے والیا اے ملے دیا ظلمہ والیا اے عالم نشاد سینے والیا اے سونے منگے تھے مدینے والیا سونے مدینے دیا تاجدارا میں نوی مجھے عطا کرو قرآن دی سرکار آگے کہنے سونے سارا عطا پہ کر دے کہ میں نوی کچھ عطا کرو کسی نے عمر فاروق کسی نے ابو ہریرہ کسی نے صدیق اکبر کسی نے مولا بولو سونے میں نوی عطا کرو اور میرے نبی نے عطا کی سننا کہ حورا دی سردار آئی سونے کا میرے حصے کونے سونے اب تو کھال بلال میرے تیرے حصے آنائے سونا ایتا سونا جن سونا ایتا سونا سونا ایتا سونا ہاتھ بلند کر کے سونا ایتا سونا جن کرونائے دیکھو ربی دا یار کی نا سونائے سونا ایتا سونا جن اللہ تبارک و تعالی ہم تو سلام بیان کرنے تو بعد دے حبیب دے کروڑا ہم تو سلام دے نظرانے بڑے ہی نصیبہ والی کریاں نے سجنوں قسمت والے اسیم تے تسی ہو جڑے حضور دیاں محفلاں سجا کے بیٹھے ہیں اور تسی ایویں نہیں ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں اس طرف بھی سادات ہیں اس طرف بھی سادات ہیں ان کے سائے کے تلے بلکہ میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں بلکہ اردو بولنے نہیں پنجابی زیادہ مناسب ڈالے بندے ہو سکتے کدی کدی لاہور کے اندر پھر رہنا ہے نا پھر مجمع لگا اردو والا میں خوش قسمت ہوں بلکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ سادات کی موجودگی کے اندر علماء کہتے ہیں ہونا بھی ڈر بھی ہونا میں نے بھی بڑا ڈر لگ رہا ہے ایک لفظ جڑا ہے وہ سوچ کے بولنا ہے لیکن میں طالب علم ہوں اور سادات کی موجودگی ساڑھے سارے ملک کے باعث رحمت ہے
سمجھو کہ محفل قبول ہو گئی ہے، بندے کٹھے ہو کے آ گئے نا مسجد کے اندر، محفل قبول ہو گئی ہے، سادات بیٹھے نے، تسی دیدار کر رہے ہو، میں کر رہا ہوں، اور بڑی خوشی کی گل ہے کہ میں نے جب پتہ لگیا کہ پیر صاحب نے بھی خطاب کرنا ہے، اور خدا کی قسم میں دفتر کے اندر لوگ بیٹھے میں گل کر رہا تھا، میں کہا بڑے گھٹ پیر نے جڑے باشرع تے باشریت تے عمل کرنے والے، اصل کے اندر نا ساڈے ملک کے اندر مینوں ایک بندہ کہندا قاری صاحب تسی یہ کرو، اسی بابا چودھری نمبردار ہے گیا دفتر میں بیٹھو، تو تواڈے دفتر میں تانوں دنیا جانتی بھی بڑی ہے، تسی پیر بن گئے، میں کہا جی پیر ایک لفظ کہہ کے تسی بڑا زمین تو سٹیا ہے، اسی پیران کے خاک دے نگن والی خاک دے زراعت دے گردن وہ ساڈے سراں دے اندر ہے تے اسی اس جگہ تے بیٹھے، ورنہ انہاں دا سایہ سر تے نہ ہوئے، وہ سیڑھی ہوندی ہے نا جی، سیڑھی چھت تے جانا ہوئے نا تو اڑ کے نہیں جایا جاتا، ایک ایک سیڑھی، اے سیڑھیاں اے سیڑھیاں لے کے جاندیاں نے مصطفیٰ دی نگری چ، کتے لے کے جاندیاں مصطفیٰ دی نگری چ، وہ سیڑھی پر لے کے جاندی خدا دی نگری، اسی تے بڑے نکمے تھے لوگ ہاں سجنوں، محفل سجان والے تے محفل جان والے بڑی خوش نصیب لوگ نے، بڑے خوش قسمتی ہے ساڈی کہ اسی محفل دے اندر بیٹھے ہیں، وہ بھی تے ویکھو نا جڑے گھراں دے اندر ٹی وی لا کے تے گانے بجانے پہ بیٹھتے ہیں، لکھن والے تک لکھے ہیں نا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، محفل سجانے والے بانیان محفل بڑے ہی عزیز جناب حاجی غلام سرور جماعتی صاحب، عرفان سرور جماعتی صاحب، عمران سرور جماعتی صاحب، محمد اویس اور تمام ڈوگر چودھری، ملک، راجپوت، انصاری، بھٹی، بلوچ اور مصری برادران، مہر برادران، بلکہ سارے ملکے جنہیں قومہ میں نفسی داس سٹیاں سارے ہوئی بیٹھے بولو اپنے آپ میں سلام اللہ سجنوں گالے میں جدو نام آتا ہے نا، نامی نامی تے اسم گرامی نام صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذکر کوئی عام ذکر نہیں، یہ نام کوئی عام نام نہیں، یہ وہ نام ہے جڑا ایک باری لئیے کہ زمین تو عرش تک ساری کائنات کو پتہ لگ جاندہ ہے دیوانہ کندہ بیٹھا ہے، دیوانہ کندہ بیٹھا ہے، ساری کائنات کو پتہ لگ جاندہ ہے کہ امتی کندہ بیٹھا ہے۔ سجنوں گلے میں میرا ذکر آوے، صداق کا ذکر آوے، انگوٹھے چمہ دے یہ نام نامی کہتا ہے جنہا محمد تو ذکر کرنے میرا نہیں خیال کہ اٹھے لے جانا پہتے ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام میرا ذکر آوے، کائنات ہوتے کسے نمازی کسے حاجی کسے چودھری نمبردار وڈیرے تے لوٹیرے کا ذکر آوے تے اسی انگوٹھے نہیں چمتے، کائنات ہوتے کسے کتب کوکو ابدال کا ذکر آوے تے اسی انگوٹھے نہیں چمتے، پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات ہوتے کسے وڈیرے کا ذکر آوے کسے چودھری نمبردار تے وڈیرے کا ذکر آوے
ہاتھیں اٹھ کے آپ ہی لبا دوں چمنے دینے کیوں؟ کیونکہ جب محمد کا نام آگئی کہ لب بھی آپ ہی لبا چم لیتے ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھ دو آلے محفل کے اندر محفل کی زینت بننے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں کی گلنا چھیڑ لئی نا کہ مکدیاں نہیں. میں ایک واقعہ پڑھ رہا سی امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب تاجدار علی پوری آپ کے کول نے کرو آپ حضور نے تشریف فرمانے آستانہ تے اکیلے بیٹھے ہوئے تے وفد آ کے کہنا حضور اسی تواڈے نال مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اسی تواڈے نال مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. حضور مسکرا پے حضور مسکرا پے کیا جی بیٹھو بیٹھ کے اچھی طریقے نے انہوں نے خاطر توازے کی تھی کھانا شانا کھلایا چائے شائے پلائی تے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے کہ سجنوں ہون بولو کس چیز تے مناظرہ کرنا کس موضوع تے مناظرہ کرنا. تو کہنے لگے حضرت جی تسی کلے بیٹھ گئے ہو اسی تو 20-25 بندے پوری جماعت لے کے آئے ہیں تو تسی کلے بیٹھ کے ساڑھے نال مناظرہ شروع کر لیا. تسی بھی جناب کو مفتیان بلاؤ کوئی شکیرت تے کوئی استاد بلاؤ کوئی اپنے جماعت اور علماء بلاؤ تاکہ تواڈے پیچھے کھڑے رہن. کہ حضور نے بڑا سونا جواب دیا حضور نے بڑا سونا جواب دیتا. اور سجنوں میں نے یہ دسو تسی جماعت لے کے آئے ہو میرا نام ہی جماعت ہے. آپ فرماندے نے اوئے تسی جماعت لے کے آئے ہو میرا تے نام بھی جماعت ہے اور کوئی عام جماعت نہیں جماعت بھی علی دی جماعت. اوئے جماعت بھی علی دی جماعت ہے تو آنے اندروں ہے کوئی بھائی حلال آوے آگے علی دی جماعت ہے مناظرہ کہ علی دی جماعت میں مناظرہ کرتا ہاتھ جوڑ لیں حضور علی دی جماعت میں مناظرے نہیں یہ شان ہے خدمت کاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. ایک اور واقعہ یاد آئی گیا میرے ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحبزادہ بھی موجود ہیں وہ کرنا اور یاد آ گئی ہیں سبق سنا رہے ہیں حاضری لوا رہے ہیں شاید اینا بھی نظر کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے. آپ نے 12-13 سال کی عمر ہے کہ اپنی دادی حضوروں نے کہتے ہیں دادی حضور میں نے کوئی نا مٹھی چیز کھلاؤ میں نے کوئی نا صاحبزادہ صاحب بیٹھے رہے نا کہ پتہ لگ گیا نا کیڑیاں گلاں ہو رہی ہیں تو تسی بھی اچھی بولو سبحان اللہ. کہتے ہیں دادی حضور میں نے نا کوئی مٹھی چیز کھلاؤ میں تمہوں بڑی مٹھی گل سناواں میں تمہوں بڑی مٹھی گل سناواں گا. تو دادی حضور آپ نے نا مٹھی چیز کھلائی کہنے لگی ہیں بیٹا مٹھی چیز پہ تو لئیے کھا ہون او مٹھی گل کیڑی ہے جیڑی تو میں نے سنا دی. آپ نے نا کیا دادی حضور ہم بہ جاؤ کہنے لگے ماں جی تسی اج تو 12 سال پہلے دی گل یاد کرو جدو میں ایک دن دا سی جدو میں ایک دن دا سی کیا ہاں جی پتر تسی نا کوئی چیز کٹن واسطے
چھری لب رہے سو تو تمہیں لب نہیں سی رہی آستانہ علی کو سجدہ شریف علی کو سجدہ شریف آپ نے نا فرمایا کہ امی جان میں ایک دن دا سی تسی کوئی چیز کٹن واسطے کوئی چیز لب رہے تھے چھری لب رہے تھے تے اماں جی دا ذہن 12 سال پیچھے سوچا ہاں پتہ تو بالکل ہی گل ہے میں کوئی چیز کٹنی سی تے چھری لب رہی ایندے وچ کیڑی وڈی گل ہے چھری لبن وچ کیڑی وڈی گل ہے فرمایا اماں جی ایندے وچ کوئی وڈی گل نہیں کہ تسی چھری لب رہے ہو او وڈی گل ہے کہ میں اودوں ایک دن دا وڈی گل کہ میں اودوں ایک دن دا سی اماں جی مینوں پتہ سی چھری کتھے پئی اماں جی مینوں پتہ سی چھری کتھے پئی ہے تے میں بولن بھی لگا سی میں بولن بھی لگا سی پر کسے نے آ کے میرے منہ تے ہاتھ رکھ چھڈیا جماعت علی بولی نا جماعت علی بولی نا اگر تسی بول پائے قیامت آ جائے گی کائنات کرے گی سیدہ نے گھر پتر پیدا ہوئے ہیں ان کو دن نہیں بلوا دینا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا یہ شان ہے خدمتگاروں کی واقعات میرے ذہن کروں کہ میں آگے ایک جگہ پہ بیان فرمایا نا تو واقعات بڑے زیادہ آگے میں ہوں نا تھکتے نہیں گئے شعر و شاعری یہ قوم کے نہیں نا بیٹھے نا ایسے وہی نا بندے اے محبت لے کے بیٹھا ہے نا سمجھو کہ چلو نمازاں جو بتائیاں ہو گئی ہیں ایک چیز یاد رکھو تسی نمازاں سے بتائی کر سکتے ہو پر مصطفیٰ کی حرمت دے ہوتے ایک لفظ ایک آنچ بھی برداشت نہیں کرتا بے شک سنی ہر چیز برداشت کر سکتا ہے سنی بے عمل ہو سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کی حرمت دے ہوتے مصطفیٰ کی نموز دے ہوتے آنچ آ جاوے برداشت نہیں ہوتی برداشت نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اسی نمازاں پڑھنے ہیں میں نے حکم ہویا حضرت صاحب کے بلوں میں کیونکہ انہوں نے میں 4-5 موضوعات دیتے ہیں اور میرا خیال 4-5 موضوعات ہوتے تو 2-2.5 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں محسن صاحب نے بیٹا لی ہونی پھر 2.5 گھنٹے کا بیان ہونا ہے کیونکہ میں تو اکانا نہیں چاہتا کہ تسی آگے جو میرے سامنے بہ کے آکھو مولوی نے دوبارہ نہ بلایا جائے چھڑتا ہی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کائنات دے ہوتے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں قیامت دا دن قیامت دا آنی ایک بھولے بیٹھے تواڈے پاس تے لگدا ہونے آ گئی بولو ذرا سبحان اللہ جہاں جیندہ بیٹھا ہے بولو ذرا سبحان اللہ تسی کسی عام بندے دے مہمان نہیں اللہ دے مہمان تے اللہ دے حبیب دے مہمان بیٹھے آئیے نہیں تسی بولتے جا تسی بولو سبحان اللہ قیامت دا دن ہوئے گا جنتی پتران دیاں جنتی ماما اپنے مقدرہ تے ناز کرنا اپنے مقدرہ تے ناز کرنیاں ہونی ہیں کی ناز کرنی کسی کا پتر جنتی ہوئے گا کہ ناز کرے گی ماں کہ میرا پتر جنتی کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں قیامت دن آئے گا جنتی پترہ دیا جنتی ماں اپنے مقدرہ دے ناز کر دیا آئیاں کوئی ماں آگے کی میں فلامت دے دن مزیدی اماں کوئی ماں آگے کی میں فلامت دے دن مزیدی اماں کوئی ماں
کوئی مایا کہے گی میں فلاں سے آبی دی اماں، کوئی مایا کہے گی دادا صاحب دی اماں، کوئی مایا کہے گی پیر پٹھان دی اماں، پر کائنات والے کوئی مایا کہے گی میں گولرے دے تاجدار دی اماں، کوئی مایا کہے گی میں پیر سیال دی اماں، کوئی کہے گی پیر پٹھان دی اماں، پر کائنات والے ایک مایا بھی آوے گی جیڑی کہے گی ساریاں چپ کر جا، کوئی کسے نمازی دی اماں، کوئی کسے غازی دی اماں، کوئی کسے ولی دی اماں، پر ساریاں چپ کر جا، میں کسے ولی دی نہیں، کسے نمازی دی نہیں، میں حسن تے حسین دی اماں۔ موت بھی قبول ہے ساریاں ماں اپنے مقدرہ تے ناز کردیاں گیاں، ایک ماں آوے گی آگے آگے گی نی ساریاں چپ کر جا، میں کسے آمدی نہیں، میں شہیدہ دے سلطان دی امی جانا وہاں کہتے تیرے سیدہ فاطمہ تیری گودی شہیدوں کا سلطان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ایتھے گانے ختم ہوتی ساری ماں اپنے مقدر دے ناز کردیاں گیاں، جدو گل آئے گی کوئی ماں کہے گی میں نور نبی اللہ دی اماں، کوئی ماں کہے گی میں یوسف صدیق دی اماں، کوئی ماں کہے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام، کوئی ماں کہے گی میں شیخ علیہ السلام دی اماں، کوئی ماں کہے گی میں اسماعیل دی اماں، کوئی ماں کہے گی ابراہیم دی اماں، یہ ساریاں ماں اپنے مقدرہ تے ناز کردیاں گیاں، کوئی ماں کہے گی عیسیٰ دی اماں، کوئی ماں کہے گی موسیٰ دی اماں، اور کائنات دے لوگوں ساریاں ماں اپنے مقدرہ تے ناز کردیاں گیاں، کوئی کہے گی میں فلاں نبی دی اماں، کوئی ماں کہے گی میں فلاں پیغمبر دی اماں، کوئی کہے گی میں فلاں رسول دی اماں، اور جدو باری آئے گی تیرے تے میرے نبی دی امی جان، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جدو باری آئے گی تیرے تے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امی جان دی آپ فرمان گیا کہ ساریاں چپ کر جا، تو کوئی کسے نبی دی اماں، کوئی کسے رسول دی اماں، میں کسے رسول دی نہیں، میں تے رسولہ دے سلطان، میں کسے نبی دی نہیں، میں تے نبیاں دے امام دی امی جان۔ اے میں ایسی نہیں کہتے کہ جیتے سونے میں تنہیاں لایا نے، او سکھا مری گی کوئی تھا کوئی نہ، او تیری چمٹی رہی میرے آقا نہ، اس ماں بری گی کوئی نہ۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو ساری ماں اپنے مقدرہ تے ناز کرن گیاں، کوئی آکھے گی میں فلاں نبی دی اماں، کوئی آکھے گی فلاں رسول دی اماں، پر جدو باری آئے گی میرے تے تیرے مصطفیٰ دی امی جان دی سیدہ آمنہ امینہ کائنات فرمان گیاں کہ ساریاں چپ کر جاؤ، کوئی کسے نبی دی اماں، کوئی کسے رسول دی اماں، میں کسے نبی دی نہیں، میں تے نبیاں دے تاجدار دی اماں۔
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آخر کے ہوتے میرا خیال ہے ہوں اختتام وال جانا ہوا، ٹائم کافی ہو گیا، حضرت صاحب کا خطاب تک ہونا ہے، کیونکہ جنہ میں نے حکم ہوا سی اس حکم کے مطابق اس ٹائم کے مطابق میں بول رہا ہوں۔ چند منٹ کی حاضری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہو، ایک چیز یاد رکھے آجے، اپنی اولاد کو، اپنی آن والی نسل کو ایک پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ ہر چیز برداشت کر لینا، پر مصطفیٰ کی نموز پہ حرفنا۔ کائنات والے ہو، ایک چیز یاد رکھے آجے، آج نہیں صدیوں کے اللہ نے تیرے میرے نبی کی ناموز سے کئی کتے بھونکنے آئے ہیں کہ کئی بھونکنے آئے ہیں، تو مصطفیٰ کی ناموز سے پہلا دینے والے شیر آجے بھی زندہ ہے۔ کیوں؟ جس نے بھی میرے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا نام سوائے ہستی سے مٹا ہے، اور مٹانے والے قاضی ممتاز کا نام آج بھی زندہ ہے۔ لوگوں، ایک چیز یاد رکھنا، جب سلمان خطری جیسے، راجپال خطری جیسے، مرزا کالے دجال جیسے کائنات کے اندر کتے پیدا ہوں گے، میرے نبی کی نماز پر پیدا دینے والے قاضی ممتاز حسین قاضی، قاضی احمد چیمہ اور قاضی علم الدین جیسے شیر آج ہونے چلے ہیں۔ آج میں علیہ یہ بتا دینا چاہتا ہوں ان باقی گفتگو کو کہ اے فرات سن لو، اے حالات سن لو، جب تم لوگوں نے مصطفیٰ کی نماز پر بھونکنے کی کوشش کی ہے، مصطفیٰ کے غلام اٹھے، تمہاری زبانوں کو تمہارے منہ سے پھینک ڈالتے ہیں، اور فرات سن لو، کائنات والا سن لو، جس نے بھی میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے، یہ یاد رکھنا، قاضی علم الدین جیسے، قاضی احمد چیمہ جیسے، ممتاز حسین قادری جیسے شیر پیدا کرنے والی سندھی والے آج بھی زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں۔ یہ فرانس آج نہیں، بڑی دیر ہے، میرے اور تیرے مصطفیٰ کی شان میں بہت آیا ہے۔ جب یہ فرانس بولتا ہے، میرے مصطفیٰ کے غلام اٹھے اور ان کی زبانیں بند کی ہیں۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی اس فرانس نے ایک کتا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر ایک ڈرامہ بنایا۔ میرے نبی کے غلامان سن لو، مجھے بھی بڑے شعر آتے ہیں، مجھے بھی بڑی ترنم آتی ہے، سنو میری تقریر پڑھی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے کئیوں نے سنی ہے، کچھ اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سنتے ہیں، بڑا ترنم آتا ہے، لیکن یہ چیز یاد رکھو، ترنم نہیں، مصطفیٰ کی نماز پر مٹنا ہم سب کا کام ہے۔ وہ ہوتا ہے آپ کے ذوق کے لیے، اپنی اولاد کو تربیت یہ کر جاتی ہے کہ بیٹا وہ کام کر کے دینا جو ممتاز قادری نے کیا، کائنات میں ہمارے سر کا تاج بن گیا۔ یہ فرانس نے جب یہ ڈرامہ چاہے نا،
خلیفہ عبدالحمید ثانی آپ نے ان کے سفیر کو بلایا، ان کے سفیر کو بلایا اور کہا میری بات سن۔ وہ جب آپ کے پاس آیا نا، آپ نے بڑا اچھے طریقے سے اس کو سمجھایا، اے فرانس والو سن لو، باز آ جاؤ، جس کام پہ تم لگ گئے ہو نا اس سے باز آ جاؤ۔ تم لوگوں نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں پر مبنی ڈرامہ بنایا ہے، اس کو روک دو، اس کی تشہیر آ جاؤ۔ وہ آگے سے سفیر کہتا ہے حضرت جی ہم نے تو جناب ایڈورٹائزمنٹ کر دی ہے، ہم نے تو جناب والا دنیا کو بتا دیا ہے، کتنے شاید کرتی ہیں۔ آپ نے کہا رکنا نہیں ہے، ارے تو نہیں جانتا، اگر تم نے وہ ڈرامہ بند نہ کیا، سن لو اے فرانس والا، سن لو، میں کائنات کی مسلمان کے اندر اعلان اتحاد کروں گا۔ اگر تم لوگوں نے ڈرامہ بند نہ کیا، مصطفیٰ کے غلام، مصطفیٰ کی زلفیں واللیل پر مٹنے والے تمہارے منہ سے تمہاری سانسیں تمہارے منہ سے سوال ہے، اگر تم نے ڈرامہ بند نہ کیا مصطفیٰ کے غلام تمہاری سانسیں بند کر دیں گے۔ ایک بات ہے، گستاخ نبی کی ایک سزا، بلند آواز سے بولو، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ لوگوں ایک چیز یاد رکھو، تم عمران خان کے جلسے میں نہیں آئے، تم پیسے لے کر جلسے میں نہیں آئے، تم نواز شریف کے جلسے میں نہیں آیا، تم اس کے جلسے میں آیا ہے جس نے قبر کے اندر بھی اور حشر کے اندر بھی تیری شفاعت کرنی ہے۔ اس کی نماز کے لیے نکلا کر، اس کی نماز کے لیے نکلا کر ہمیں بچانا ہے، کملی والے نے بچانا ہے۔ لوگوں اپنی نسلوں کو پیغام دے کر جانا، نسلوں کو پیغام دے کر جانا کہ مصطفیٰ کی نموز کیا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ کے دوران تیر آ رہے ہیں، ادھر سے بھی تیر، ادھر سے بھی تیر، تو ڈیوٹی ہے مصطفیٰ کے چہرے کو دکھا کے سامنے، مصطفیٰ کے سامنے ڈیوٹی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، لوگوں محبت ہو گئے، ادھر سے تیر تو جانا ادھر، ادھر سے تیر ادھر سے تو جانا ادھر، ادھر سے تیر تو ادھر۔ لوگوں کو کتب کے اندر لکھا ہے اتنے تیر قبض ہوئے حضرت ابو دجانہ کے جسم پر، ایسا لگتا تھا جیسے کانٹوں والی سہ ہے، سہ کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں نا، اتنے کانٹے حضرت ابو دجانہ کے جسم پر۔ لیکن ایک ہی بات تھی، جان جاتی ہے تو جائے، مصطفیٰ کا ایمان نہ جائے۔ ایک ماں گئی، اپنی اولادوں کی تربیت کرو، یہ تربیت نہ کرو کہ فلاں کے گھر سے چھری کھا کے لے آتا ہے، پتہ چنگا کام نہیں کرنا، یہ تربیت نہیں ہے۔ فلاں کے بیٹے کو مار کے آئے گا، پتہ کوئی کر دے گا تینوں مارے دے تو کڑھا مارے، یہ تربیت نہیں ہے۔ تربیت یہ ہے تیرے مرنے کے بعد تیرے اوپر درود پڑھا جائے، سلام پڑھا جائے، تیری قبر پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا جائے، تیرے لیے استغفر اللہ پڑھا جائے، استغفار کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم پاک مشکاہ شریف کے اندر 206 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ دنیا کے اندر جب مریں گے دنیا سے تو برائیوں اور گناہوں کے پہاڑ لے کر مریں گے، جب قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے نیکیوں کے پہاڑ اٹھائے جائیں گے۔ عرض کرے گا یا رسول اللہ، یا اللہ میرے اتنے درجات کیسے بلند ہو؟
یا اللہ اتنے درجات کیسے بلند ہو گئے؟ اللہ فرمائیں گے بندے تو نے اپنی اولاد کی تربیت ٹھیک کی تھی، تربیت صحیح کی تھی، تو مر گیا تو تیرے پیچھوں تیری اولاد تیرے واسطے پڑھ پڑھ کے تینوں بخش دی رہی، اس بخش کی وجہ تو تیریاں ساریاں گناہ تو گناہگاریاں ساریاں نیکیاں بدل کے تیری نیکیاں دے پہاڑ لگ گئے۔ یہ تربیت کرو اپنے بچوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بس 2-3 منٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے بچیاں دی تربیت چنگی کر جائے، اگر کوئی بندہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا جائے، کہنا چاہتا میرا پتر حافظ قرآن بنے، اب باقی چاہتے ہیں پائلٹ تے انجینئر تے ڈاکٹر بنے، لٹیرا بنے، کوئی کہتے ہیں گلوٹا بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے الفاظ نکلے، میرے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناوے کہ قیامت والے دن ان دے ماں پیو دے سر تے نورانی تاج سجائے گا، نورانی تاج سجائے گا۔ میں ان دونوں ہے نکا جب واقعہ 2 منٹ کا تو ترنم بھی سنا دیا، اسی کا نام مولا ترنم ہی لایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام قیامت کا دن ہوئے گا، حافظ قرآن دے ماں پیوں دے سر تے نورانی تاج سجائے جائیں گے۔ جناب کسی چوتھی نمبردار کا بیٹا قرآن حفظ کرے، جناب کسی ملک کا بیٹا قرآن حفظ کرے، ماں پیوں دے سر تے نورانی تاج سجائے جائیں گے۔ کسی جناب جتیاں پانچ کرنے والے کا بیٹا قرآن حفظ کرے تے ماں پیوں دے سر تے نورانی تاج سجائے جائیں گے۔ دنیا دے اوپر کسی زمیندار کا بیٹا قرآن حفظ کرے، ماں پیوں دے سر تے نورانی تاج سجائے جائیں گے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جنہاں دے بیٹے دیاں ناتاں دا نام قرآن ہے، جنہاں دے بیٹے دیاں باتاں دا نام قرآن ہے، جنہاں دے بیٹے دیاں نگاہاں دا نام قرآن ہے، جنہاں دے بیٹے دیاں نگاہاں دا نام قرآن ہے، جنہاں دا بیٹا زمین تے جنت تے قرآن بندا ہے، جنہاں دا بیٹا آسماناں تے جاوے تے قرآن بندا ہے، جنہاں دا بیٹا پہاڑاں تے ہوے تے قرآن بندا ہے، جنہاں دا بیٹا مدینے جاوے تے قرآن بندا ہے، مکے دیاں گلیاں تے چلے تے قرآن بندا ہے، جنہاں دا بیٹا دنیا تے چلے تے قرآن بندا ہے، آسماناں دا دلہا بنے تے قرآن بندا ہے۔ اونے ماپیاں دے سر تے اللہ وحدہ لا شریک کے ہوتے تاج عطا فرمائے۔ 2 شعر گولڑے دے تاجدار نے سنو گے بھائی ہوں تواڈے نال میری لگ گئی ہے، ہوں جناب تسی آپ دے اپنوں سبحان اللہ تسی نہ کہنا سبحان اللہ، تے جے صاحب کے کلام کے اندر مرشداں دے کلام کے اندر طاقت ہوئی تے آپ ہی سبحان اللہ کڑوا لین گے تواڈیاں ہڈیاں گولڑے دے تاجدار۔ آپ فرماندے نے کوئی بدلا نے چھانی، کوئی بدلا نے چھانی، اور نبی سنی اور من جانا اجی دنیا کا نہانی، اور نبی سنی اور من جانا اجی دنیا کا نہانی، اب
سبحان اللہ ہویا سی چھٹ کر بارے او سارے او بے گربا ہویا سی کر دیدار او سونیا او ویکھ لوا اسی کر دیدار اللہ تبارک و تعالی محفل پاک کو درجہ قبولیت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی کو دعا ہے کہ یا اللہ جننے بھی لوگ ایسے تشریف فرمانے جو پریشانیاں لے کے آئے نے یا اللہ جو جاؤں تو ساریاں پریشانیاں مٹ جاؤں یا اللہ جننے بیمار نے عزیز و قربا انہوں نے تو کسی دے بیمار نے یا رب العالمین سارے میں شفائے کلی عطا فرما یا رب العالمین جو بے اولاد نے نیک نورینہ اولاد عطا فرما تے جنہاں اولاداں دیتی ہیں ماں باپ دا فرما کردار بنا یا رب العالمین سن سارے جننے بیٹھے ہیں سارے آل رسول دے نال اکٹھے ہیں مصطفیٰ دے روزہ پاک کی زیارت نصیب فرما وما علیہ البلاغ بڑی مہربانی ماشاءاللہ حضرت صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں بیان سے نوازا ہے میں ڈوگر برادران